سورۃ الانفال رکوع نمبر 9 آیت نمبر 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الأسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ میں غزوہ بدر کے قیدیوں کے چند احوال کا تذکرہ ہے، اور اس کے علاوہ مہاجرین و انصار کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے، جنہوں نے ہجرت کر کے اپنا سب کچھ چھوڑ کے، اور انصار نے نصرت کر کے، بلکہ نصرت کا حق ادا کر کے اللہ کو راضی کر لیا۔ ان آیات کا پس منظر کچھ یوں ہے، غزوہ بدر کے اندر جو قیدی لائے گئے ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کر لیا، جن میں سب سے بڑا نام ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ اے عباس، اگر آپ اسلام قبول کر لیتے ہو تو مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوگی کہ اگر میرا باپ اسلام قبول کرے تو اس پر بھی اتنی نہیں ہوگی جتنی آپ کے اسلام لانے پر ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے نبی کو آپ کے مسلمان ہونے سے بہت زیادہ خوشی ہونی ہے، اور اللہ کے نبی کی خوشی کے اندر میری خوشی ہے۔ تو اسی طریقے سے چند ایک اور نام بھی تھے، جب انہوں نے اسلام کا اظہار کر دیا تو اب بات آگے فدیے کی۔ 400 دینار ایک بندے کا فدیہ مقرر ہو چکا تھا۔
عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے وہ ساتھی جنہوں نے اسلام کا اظہار کر لیا، یہ کہنے لگے کہ جب ہم مسلمان ہو چکے ہیں تو اب ہم فدیہ کیوں دیں؟ تو اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، فدیہ تو طے ہو چکا ہے، وہ تو تمہیں بہر صورت دینا پڑے گا۔ تو اس بات پر ہچکچا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی ان آیات کے اندر اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ ان سے یوں ارشاد فرما دیجئے کہ دیکھو، اگر تو تم دل سے مسلمان ہو گئے ہو تو اللہ کا تمہارے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ جتنا بھی اب تم نے دیا اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کر دے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کی نیت میں فتور ہے، ان کی نیت کے اندر کھوٹ ہے، یہ ویسے بس اسلام کا نام لے رہے ہیں اور اندر سے مسلمان نہیں ہیں، فرمایا کہ اے میرے نبی، اگر آپ کے ساتھ یہ لوگ خیانت کرنا چاہتے ہیں، جھوٹ بولنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ بھی تو خیانت کر چکے ہیں۔ جب اللہ کے نبی اور صحابہ کے مقابلے کے اندر یہ لڑنے کے لیے آ گئے تو یہ بہت بڑی خیانت کی بات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ ہم سے بچ کے کہاں جائیں گے؟ آج بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں اور پھر بھی یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہوں گے، یہ بھاگ نہیں سکتے۔ تو ان سے اللہ کے حکم سے اور اللہ کے نبی کے حکم سے فدیہ لیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں سے مہاجرین و انصار کی تعریف فرمائی ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے مالوں کی پرواہ نہیں کی، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان سب سے راضی ہوں۔ اور پھر وہ لوگ جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن ہجرت نہیں کی تھی، ان کے بارے میں بھی ان آیت کریمہ کے اندر ایک بہت بڑا ضابطہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذریعے اس امت کو سمجھایا۔ اور وہ کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہجرت کر لی، جو مہاجرین و انصار ہیں، وہ تو آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں۔ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، فرمایا کہ ان کے ساتھ تمہارا دوستانہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ابھی تک وہ کافروں کے پاس رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دوستی کے اندر کوئی راز تمہارا ان کے پاس پہنچ جائے اور وہ پھر ان کو بتلا دیں، تمہارا کو نقصان کر بیٹھیں۔ ان کے ساتھ دلی دوستی جائز نہیں ہے جب تک وہ بھی ہجرت نہ کریں۔ لیکن اگر وہ لوگ تم سے دین کے معاملے کے اندر مدد طلب کرتے ہیں، بھی ہم بہت مشکل حالات میں او ہماری مدد کرو، تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو جس کے خلاف وہ مدد مانگنا چاہتے ہیں ان کا اور تمہارا آپس کے اندر کوئی معاہدہ ہے تو معاہدے کی پاسداری وہ سب سے مقدم ہے۔ اگر کوئی معاہدہ نہیں ہے تو تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کہیں پر بھی مسلمان مظلوم ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں سے وہ دین کے معاملے کے اندر مدد طلب کرتے ہیں اور مسلمان ان کی مدد نہیں کرتے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر زمین کے اندر فتنہ اور فساد تو پھیلے گا، خیر کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے، پوری دنیا کے اندر فساد تو ہے، کہیں پر امن نہیں ہے، اور پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا خطہ نہیں ہے، کوئی ایسا ٹکڑا نہیں ہے جہاں پر مسلمان مظلوم ہوں اور وہ دین کے معاملے کے اندر اپنی جان مال آبرو کے تحفظ کے لیے مسلمانوں سے اپیل کریں، التجا کریں کہ آؤ، اور مسلمان چلے جائیں۔ ہے کوئی ایسی جگہ؟ ہر جگہ مسلمان کہتے ہیں بھی ہمیں تو اپنی پڑی ہوئی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تمہاری مدد کیا کر سکتے ہیں۔ بس یہیں سے بیٹھ کر ہم میڈیا پہ خبریں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جی بڑا دکھ ہوا جی، برما میں بڑا ظلم ہوا جی، بس جی فلسطین میں بڑا ظلم ہوا جی، انڈیا میں مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے جی، افغانستان میں بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اور وہ ممالک والے جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان میں بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ بس اسی طریقے سے افسوس کرتے رہتے ہیں، اور وہ بھی برائے نام، باقی کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ اس وقت مسلمان مظلوم بھی ہیں اور پٹ بھی رہے ہیں، اور ہر طرف فساد ہی فساد نظر آ رہا ہے۔
یا ایھا النبی، اے نبی، قل فرما دیجئے، لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، ان لوگوں کے متعلق جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں قیدیوں میں سے، یعنی جو تمہارے پاس قیدی ہیں ان سے آپ فرما دیجئے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر خیر دیکھتا ہے، یعنی کہ جو تم نے اسلام کا اظہار کیا، اگر اللہ کو تمہارے دلوں کے اندر خیر نظر آتی ہے تو تم فدیہ دے دو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یؤتکم خیرا، اللہ دے گا تمہیں بہتر، مما اخذ منکم، اس سے جو تم سے لیا گیا، ویغفر لکم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت بھی فرمائے گا۔ یہ دوسرا وعدہ ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ آپ کے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ بس چکر دے دیں، ایک مرتبہ جان چھڑا لیں، فقد خانوا اللہ من قبل، تو پس تحقیق انہوں نے اللہ سے بھی خیانت کی ہے، من قبل، اس سے قبل، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اللہ نے ان کو قبضے میں لے لیا، واللہ علیم، اللہ سب کچھ جاننے والا، حکیم، حکمتوں والا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستہ میں، والذین آووا، اور وہ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، یہ انصار ہیں، آووا، ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور ان کی نصرت اور مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس کے اندر دوست ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان تو لائے، ولم یہاجروا، لیکن ان لوگوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، ان کی رفاقت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ ان کے ساتھ دوستانہ قائم نہیں کرنا، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ بھی ہجرت کریں، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کرتے ہیں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تم پر لازم ہے مدد کرنا، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ، سوائے اس کے کہ ایک ایسی قوم ہو، بینکم و بینہم میثاق، کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو، اگر اس قوم کے خلاف وہ مدد مانگتے ہیں تو پھر مدد نہیں کرنی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جو کافر ہیں یہ بھی بعض کے دوست ہیں، الا تفعلوہ، اگر تم یہ نہیں کرو گے، یعنی کہ مسلمان تم سے مدد مانگتے ہیں اور تم ان کی مدد نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین کے اندر فتنہ ہو جائے گا، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد ہو جائے گا۔ غزوہ بدر کے اندر ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ کچھ خیال رکھنا، بنو ہاشم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہارے سامنے نظر آئیں گے کہ وہ تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو لڑنے کے لیے نہیں آئے ہوئے بلکہ ابو جہل نے ان کو مجبور کیا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرما دیا کہ ان میں سے میرا چچا عباس بھی ہے۔ اب اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی جو کچھ جانتے ہیں وہ اور تو کوئی نہیں جانتا، اللہ اپنے نبی کو تو سارا کچھ بتلا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے صحابہ، خیال رکھنا، بنو ہاشم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آئے ہوئے ضرور ہیں، وہ لڑنا نہیں چاہتے۔
اب جب نام لیا کہ میرا چچا عباس بھی انہی میں سے ہے، تو اللہ کے نبی کی چاہت کیا تھی کہ ان کو قتل نہ کرو۔ ایک صحابی ہیں ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں، وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر میرے مقابلے کے اندر ہمارے باپ دادا آ جائیں، ہماری اولادیں آ جائیں، ہمارے بھائی آ جائیں، ان کو تو ہم قتل کریں، اور عباس آ جائے تو چھوڑ دیں؟ عباس آئے گا تو میں اس کو ضرور قتل کروں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، اے ابو حفص، حضرت عمر کی کنیت ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ زندگی میں پہلا موقع تھا اللہ کے نبی نے مجھے میری کنیت کے ساتھ پکارا، ابو حفص، ہمیشہ عمر ہی فرماتے تھے، اے ابو حفص، کیا میرے چچا عباس کے منہ پر تلواریں چلیں گی؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ ابو حذیفہ نے یہ بات کی تو کیوں کی؟ آپ مجھے اجازت دیں ابھی جا کے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ اور عرض کیا کہ واللہ وہ تو منافق ہو گیا جب آپ نے یہ فرما دیا کہ میرا چچا انہی میں سے ہے جو لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ آپ کی چاہت یہ کہ اس کو قتل نہ کرو، یہ کون ہوتا ہے کہتے جی میں اس کو کیسے چھوڑوں، میں تو اس کو ضرور قتل کروں گا اگر میرے ہاتھ میں آ گیا۔ اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی، حضرت عمر کو اجازت نہیں دی قتل کرنے کی۔ ابو حذیفہ بن عتبہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی جب تک میں زندہ رہا یہ کھٹکا میرے دل میں ہمیشہ رہا کہ میں نے یہ بات کیوں کی۔ انسان ہوتا ہے نا، منہ سے بات نکل جاتی ہے، فرماتے تھے کہ بس میرے منہ سے یہ بات جو نکلی تھی اس وقت کہ میں ضرور عباس کو قتل کروں گا، یہ کھٹکا میرے دل میں رہا، اور میں یہ سوچتا تھا کہ جب تک اس کا کفارہ نہیں ہوگا میں مطمئن نہیں ہوں گا۔ اور اس کا کفارہ وہ کیا سمجھتے تھے کہ بس اللہ مجھے کسی بھی غزوے کے اندر شہادت سے نواز دے، اپنی جان قربان کروں گا تو یہ داغ دھلے گا، ورنہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت اور جذبے کی وجہ سے، وہ سچا جذبہ تھا، احساس تھا، اس احساس کو قبول فرما لیا اور جنگ یمامہ کے اندر یہ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ بہرحال اللہ کے نبی کو چونکہ اپنے چچا سے عباس سے بڑا پیار تھا، اور آپ کی چاہت کیا تھی کہ یہ مسلمان ہو جائیں، اور اندر کی بات وہ تھی جو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، صرف اللہ کے نبی جانتے تھے، اور وہ یہ تھی کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور یہ وہ موقع تھا کہ جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدیوں کے ساتھ رات کو ان کو باندھا گیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پوری رات میں سویا نہیں ہوں بے چینی کی وجہ سے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کون سی بے چینی تھی، کیا پریشانی تھی؟ فرمایا کہ قیدیوں کی جب آوازیں آتی تھی تو میرے چچا عباس کے کراہنے کی، آہ و بکا کی، رونے کی آواز میرے کانوں میں پڑتی تھی تو میں بے چین ہو جاتا تھا۔ جب صحابہ نے سنا تو فوراً جا کے اس کو کھول دیا۔ بہرحال اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب فدیہ طے ہو گیا، ان قیدیوں کے اندر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، حضرت علی کے سگے بھائی عقیل رضی اللہ عنہ یہ بھی موجود ہیں، اور نوفل بن حارث رضی اللہ عنہ یہ بھی موجود ہیں، اور عتبہ بن عمیر یہ بھی موجود ہیں۔ یہ تینوں حضرت عباس کے گنے جاتے تھے، یہ بھتیجے تھے نا جی، تو یہ تینوں حضرت عباس کے چونکہ گنے جاتے تھے۔ جب فدیے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اے میرے چچا عباس، آپ ایسا کریں کہ آپ اپنا فدیہ بھی دیں، عقیل یہ بھی آپ کا بھتیجے، اس کا بھی آپ نے دینا ہے، اور نوفل بن حارث اس کا بھی آپ نے دینا ہے، عتبہ اس کا بھی آپ نے دینا ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ ابھی تک اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، کہنے لگے کہ بھئی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں تو مجبور ہوں، میرے پلے تو کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ ہوں، اپنا میں دے نہیں سکتا تو ان کا کہاں سے دوں گا؟
میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات تھی کہ جب عباس رضی اللہ عنہ یہ عرض کرتے ہیں کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اپنا نہیں ہے تو میں ان 3 کا کہاں سے بھروں؟ 400 دینار ایک بندے کا ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے عباس، مجھے تو معلوم ہے کہ جب تو جنگ پہ آ رہا تھا اس وقت تو نے اپنی بیوی ام الفضل سے یہ کہا تھا کہ یہ میرا مال ہے، گڑھا کھود کے اس کے اندر اس کو دبا دو، اور اگر میں زندہ رہا تو واپس آ جاؤں گا، اور اگر میں مر گیا تو یہ جو میرا مال ہے یہ میرے بچوں کے کام آ جائے گا۔ آج تو کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب یہ بات سنی حضرت عباس کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کی قسم اس بات کا مجھے پتہ، یہ میری بیوی کو پتہ تھا، یہ تو ایک راز تھا، کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا، یہ بھی پتہ ہے کہ گڑھا کھودا تھا، یہ بھی پتہ ہے کہ اس میں ہم نے یوں مال رکھا تھا، سارا پتہ ہے، آپ تو اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس بات سے متاثر ہو کر آپ نے اسلام قبول کر لی۔ اور اللہ کی شان دیکھو کہ بعد میں عقیل بھی رضی اللہ عنہ بن گئے، نوفل بن حارث وہ بھی رضی اللہ عنہ بن گئے، عتبہ بن عمیر وہ بھی رضی اللہ عنہ بن گئے۔ یہ سارے کے سارے بعد میں مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے۔ تو اس موقع پر جب ان کو یقین کامل ہو گیا کہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، اسلام بھی دل سے قبول کر لیا، ساری بات تو ہو گئی، جب دل سے اسلام بھی قبول کر لیا اب فدیہ دیتے ہوئے دکھ ہونے لگا کہ یا رسول اللہ جب اب میں مسلمان ہو گیا ہوں اور دل سے مسلمان ہو گیا ہوں اب تو فدیہ نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ نہیں، جو بات طے ہو گئی ہے اس پہ تو عمل ضرور ہوگا، بعد کی باتیں بعد میں ہوگی، جو طے ہو گیا تھا فدیہ وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ تو چونکہ فدیہ دینے پر آپ خوش نہیں تھے، اللہ کا حکم تھا، اللہ کے نبی کا حکم تھا، دے دیا، سب کا فدیہ دے دیا۔ مالدار تھے، ایسی کوئی بات نہیں تھی، سب کا فدیہ دے دیا، لیکن دل کے اندر ایک افسوس تھا کہ مسلمان بھی ہو گئے، مال بھی دے بیٹھے، کیا فائدہ ہوا ہمیں؟ اس سے اچھا تھا کہ بھئی یہاں آتے ہی نہ، یہ پہلے مسلمان ہو جاتے، آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مال کو کس سے پیار نہیں ہوتا؟ جب یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی ان آیات کے اندر اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ آپ ان کو بتلا دو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو ہی حالتیں ہیں نا، اگر تو دل سے اسلام قبول کر لیا تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا وعدہ ہے میں تمہارا واپس کر دوں گا، بلکہ صرف واپس نہیں کرنا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، اس سے زیادہ دوں گا۔ اور اگر نیت خراب ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تم مجھ سے کہاں بھاگ سکتے ہو؟ آج بھی قیدی بن گئے ہو تو بچ آگے بھی نہیں سکتے۔ اور دوسرا وعدہ یہ بھی تھا کہ ایک تو جو کچھ تم نے دیا اس سے بھی زیادہ بہتر دوں گا، اور پھر مغفرت بھی ہو جائے گی۔ اتنا بڑا جرم، اللہ کے نبی کا مقابلہ، اور اب تک تم شرک کرتے رہے، یہ سارا کچھ بھی معاف کر دوں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دنیا میں جتنا بھی مال مل جائے، جتنے خزانے مل جائیں، سب کچھ مل جائے، کسی چیز پر اتنی خوشی نہیں ہے جتنی خوشی ان آیات کے اترنے پہ ہوئی۔ اس لیے کہ قیامت تک آنے والا ہر ایک مسلمان جب بھی ان کی تفسیر پڑھے گا تو وہ کیا کہے گا کہ یہ قرآن کی آیتیں حضرت عباس کے بارے میں اتری ہیں۔ یہ تھوڑا اعزاز ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ کیسے پورا ہوا کہ اس سے بہتر 400 دینار فی کس دیے تھے، اور اللہ نے کیسے واپس کیے؟ ایک موقع پر بحرین سے بہت زیادہ مال آیا، صحابہ کہتے ہیں کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا آیا تھا نہ اس کے بعد کبھی اتنا دیکھا، اتنا مال آیا، اتنا مال کہ حد سے زیادہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، اذان ہو چکی تھی اور وہ مال اتنا زیادہ تھا، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اس کو پھیلا دو ایسے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا جب اللہ کے نبی نے گن کے اور تول کے نہیں دیا، لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، اس طریقے سے اس کو بانٹا، یہاں تک کہ
ایک کوڑی بھی نہیں بچی، ایک آنا بھی نہیں بچا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب تک وہ ختم نہیں ہوا اللہ کے نبی نے اس وقت تک اپنا ہاتھ نہیں روکا اور اپنے لیے، گھر والوں کے لیے ایک سکہ بھی نہیں لیا۔ اس موقع پر جب تقسیم ہو رہا تھا، حضرت عباس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فدیہ یاد ہے؟ وہ دل میں تو بات تھی نا، وہ جو مجھ سے لیا تھا وہ یاد ہے؟ فرمایا کہ ہاں یاد ہے۔ عرض کیا کہ پھر مجھے بھی تو کچھ دے دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنا اٹھا سکتا ہے اٹھا، جتنا اٹھا سکتا ہے۔ انہوں نے نا چادر بچھائی اور اس میں یہ ڈال اور وہ ڈال، اتنا ڈالا کہ بہت بڑی گٹھڑی بن گئی۔ اب جو اٹھائیں تو اٹھے نہیں۔ اے اللہ کے رسول آپ آئیں نا، اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیں پھر اٹھا لوں گا۔ فرمایا کہ نہیں، میں نے کہا تھا جتنا اٹھا سکتے ہو، یہ تو آپ نہیں اٹھا سکتے، جتنا اٹھا سکتے ہو میں کیوں ہوں؟ اچھا اللہ کے رسول آپ کسی اور کو کہہ دینا، کسی اور سے آپ حکم فرمائیں تھوڑا سا اس کو اوپر کریں، میں اٹھا کے چلا جاؤں گا۔ فرمایا کہ یہ نہیں، میں نے یوں کہا کہ جتنا اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، یہ تو تم اٹھا ہی نہیں سکتے، اتنا اٹھا لیا تم نے۔ کہتے اچھا، پھر کیا کہ اس میں سے کچھ نکالا، پھر اٹھایا وہ نہ اٹھے، پھر تھوڑا سا اور نکالا، یہاں تک کہ جب اٹھانے کے قابل ہو گیا اس کو یوں اٹھایا اور کندھے پہ جیسے لوگ رکھتے ہیں گٹی ایسے رکھی اور اس کے بعد گھر لے کے چلے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب تک عباس رضی اللہ عنہ وہ لے کر جا رہے تھے اللہ کے نبی پیچھے پیچھے دیکھ رہے تھے، اور یہ وہ موقع تھا کہ اللہ کے نبی اتنا زیادہ ہنسے مسکرائے کہ آپ کے جو مبارک دان تھے ان کی روشنی صحابہ نے دیکھی کہ دیکھو میں نے کہا نا کہ اٹھا جتنا اٹھاتا ہے، تو اتنا جمع کر لیا کہ اٹھا بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے دیا واپس کہ نہیں دیا؟ اللہ کے وعدے سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں؟ جی، لیکن مسلمان یقین نہیں کرتے نا، ہم لوگ کمزور ایمان والے ہیں نا۔ اللہ کا وعدہ تو بہر صورت سچا ہے۔ اب ایک کے بدلے 10 یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہمارے لیے ہے کہ اللہ کے نام 1 روپیہ دو 10 لو، 1000 دو 10 لو، لیکن ہم کہتے جی یہ جو چلا گیا پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا، یقین نہیں ہے ہمیں، ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا قول کس کا ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یقین نہیں ہے، اللہ پر توکل اور بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ نے دیا، جب سب کچھ مل گیا، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ بس اللہ کا یہ وعدہ میں نے دیکھ لیا، اللہ نے واقعی مجھے دے دیا، اب دوسرے وعدے پر بھی یقین ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ کا وعدہ دوسرا کیا تھا کہ مغفرت بھی ملے گی، فرمایا کہ اب اللہ مغفرت بھی دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عباس رضی اللہ عنہ کے خاندان کو کتنا نوازا کہ یہ جو سلطنت عباسیہ تھی، بنو عباس کی جو خلافت تھی 600 سال تک چلی، 600 سال۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ضائع نہیں کرتا، جو اللہ کے ساتھ معاملہ کر لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ تو نے میرے اوپر بھروسہ کیا، اب دیکھ کہ میں کیسے تیرے بھروسے پہ تیرے اعتماد پہ کیسے پورا اترتا۔ اللہ بندے کو اس کی حیثیت سے بڑھ کے دیتا ہے، اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا، کیا ہماری اوقات ہے اتنی؟ ہماری کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے؟ یہ صرف اللہ کا فضل ہے، یہ صرف اس کا کرم ہے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق دیے جا رہا ہے اور دیے جا رہا ہے۔ ایک ہم ہے کہ سب کچھ لے کے بھی پھر ناشکری، ہائے مر گئے اور ہے مر گئے، یہ ہائے کرتا کرتا انسان دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس کی پوری نہیں پڑتی۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو ان کو اس سے بہتر دوں گا اور دوسرا ان کے لیے مغفرت کا پروانہ ہوگا، اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کی بھی تعریف فرمائی ہے کہ جنہوں نے ہجرت کر کے اپنی جان مال کے ساتھ جہاد کیا، انہوں نے بھی حق ادا کر دیا، اور انصار کی قربانی بھی بہت بڑی ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے باغات، اپنی جائیدادیں، اپنا سارا کا سارا نقدی مال، اپنی تجارت
زراعت، سب میں اپنے ان کو بھائی بنا کے ان کو شریک کر لیا۔ یہاں تک کہ ابتدائی اسلام کے اندر تو یہ ہوتا تھا کہ آپس میں مہاجر اور انصار جو آپس میں بھائی تھے ایک دوسرے کے وارث بن جاتے تھے۔ پھر جب مہاجرین اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، ان کی تجارت ٹھیک ہو گئی، سب کچھ وہ بحال ہو گئے، پھر اللہ نے حکم دے دیا کہ اب یہ قانون تبدیل ہو گیا، ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو کیسے نوازا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑے مالدار صحابی تھے، جب آئے تو اللہ کے نبی بھی سوچ رہے تھے کہ ان کو میں کس کا بھائی بناؤں، انصار میں سے اسی کے کفایہ کا بندہ ہو نا، ظاہر کہ جن کی مالی حالت بہت اچھی ہے تو اپنے جیسے کے ساتھ وہ رہے گا تو کچھ خوش رہے گا۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو ایسے ہی بھائی بنا کے دیا، لیکن یہ کہنے لگے نہیں میرے بھائی، بات یہ ہے کہ تیرے باغات، تیری جائیدادیں، تیرا مال تجھے مبارک ہو، یہ بتاؤ کہ بازار کدھر ہے، میں جاؤں گا، میں خود تجارت کروں گا، میرا اللہ مجھے دے گا، پہلے بھی اسی نے دیا تھا اور اسی کی رضا کی خاطر سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ پھر مجھے دے دے گا۔ پھر جب تجارت شروع کی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے رزق حلال میں سے 30,000 غلام آزاد کیے۔ 30,000 کہنا بڑا آسان ہے، کتنی بڑی تعداد ہے 30,000 غلاموں کو آزاد کرنا، اور ایک ایک وقت میں 100 اونٹ ساز و سامان سے لدے ہوئے اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیتے تھے۔ فرماتے تھے مجھے تو سمجھ نہیں آتی، مٹی کو بھی ہاتھ لگاؤں تو وہ بھی سونا بن جاتی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی، اللہ مجھے اتنا دے رہا ہے، اتنا دے رہا ہے۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے تھے تو دل کھول کے کرتے تھے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے رضا کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑا، اللہ نے ان کو بھی دے دیا واپس۔ یہ ایک امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس آزمائش کے اندر پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا۔ آپ حضرات ماشاءاللہ دکاندار ہیں نا، تو آپ کا یہ تجربہ ہوگا کہ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوا تو اس ٹائم گاہک آ جاتے ہیں، آتے ہیں نا، نماز کا ٹائم ہوا فکس 10 منٹ رہ گئے، دکاندار کہتا ہے جی بس ابھی وضو بھی کرنا ہے، سنتیں بھی پڑھنی ہے اور جماعت سے نماز بھی پڑھنی ہے، گاہک آ جاتا ہے۔ اب یہ ایک امتحان ہوتا ہے، اگر اس ٹائم دکاندار یہ سوچ لے کہ اللہ نے جو میرا مقدر آج کے دن کا لکھا ہے اس نے مجھے دینا ہے، اللہ کا حکم پہلے ہے، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، یقین جانیے کہ اگر ان گاہکوں نے کچھ چیز لینی ہوگی وہ بیٹھے رہیں گے، انتظار کرتے رہیں گے، یہ اللہ کا حکم پورا کر لے گا، نماز پڑھ لے گا، وہاں جائے گا، جو اس کا رزق ہے اس کو ملنا ہے۔ لیکن دکاندار کیا کہتا ہے، اچھا جی کوئی نہیں، ایک والی کو چھوڑو 1.5 والی میں پڑھ لیں گے۔ گاہک بیٹھے ہیں، دماغ کھپا کھپا کے، دماغ کھپا، 1.5 بھی بج گیا، اچھا چلو جی 1.25 والی میں پڑھ لیں گے، 1.25 بھی گزر گئے، 1.25 والی میں پڑھ لیں گے، کرتے کرتے جب 2:30 بجتے ہیں، ساری مساجد کے اندر جو 1 بجے کی نماز شروع ہوئی تھی 2:30 بجے وہ سب ختم ہو گئی، اور گاہک کیا کہتے ہیں جی ہمیں تو مال پسند ہی نہیں آیا، ہم کل آئیں گے، ملا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آزمائش تھی، امتحان تھا، بندہ اس میں فیل ہو گیا۔ تو ہماری زندگی کے اندر بے شمار مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آ رہی ہوتی ہے اور ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، ہم دنیا کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے نا، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ کامیابی ہے، ادھر کامیابی آ جاؤ، تو بس پھر وہ کامیابی جو دکان والی ہے اس کو چھوڑ دو۔ اللہ کے حکم پر جان قربان کرنے کے لیے انسان جب تیار ہو جاتا ہے، پھر اللہ ایسے بندے کو ضائع نہیں کرتا۔ چند ٹکوں کی خاطر سارا دن انسان جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی قسم اتنے کے اندر تو مجھے خود نہیں پڑی، میں کیسے دے دوں؟ جب گاہک جانے لگتا ہے، اچھا آ جاؤ آ جاؤ، چلو آپ بتاؤ کتنے دیتے ہو، چلو ٹھیک ہے لے جاؤ، ابھی تو قسمیں کھا رہے تھے اتنے میں پڑی نہیں ہے، نقصان پہ کو دیتا ہے؟ تو یہ جھوٹ بولنا صرف اور صرف دنیا کی محبت کی خاطر کہ یہ چند ٹکے آ جائیں، اگر وہ آ بھی جائیں گے تو خیر و برکت تو نہیں لائیں گے۔ یہ ساری باتیں بنیاد ایک ہی ہے کہ اللہ پر بھروسہ، صحابہ کرام کا تھا اور ہمارا نہیں ہے، ان کا تھا، اللہ نے ان کو ضائع نہیں کیا، اللہ نے دنیا بھی دی، دین بھی دیا، دنیا آخرت سب کچھ ان کو دے دی، یہاں تک کہ اللہ کی رضا جو سب سے بڑی دولت ہے، جو ہمیں جنت میں جا کے ملے گی، باقی نعمتوں کے بعد ملے گی، اللہ نے دنیا کے اندر ان کو عطا فرما دی۔ ہم یہ ساری باتیں سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن توکل بھروسہ پھر ہماری زندگی میں پھر بھی نہیں آتا۔
تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا سیکھیں۔ جس دن اللہ کے وعدوں پر یقین آ گیا ہمارے اندر قناعت آ جائے گی، وہ کم ہے یا زیادہ، دل مطمئن ہو جائے گا کہ بس ٹھیک ہے۔ قناعت نہیں ہے تو پوری دنیا کے خزانے بھی آ جائیں، ضمیر پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ تو اللہ پہ ہم بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ کو ہم سے پیار ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کے سارے مسئلے حل کر سکتا ہے اور کرے گا۔ اللہ کے بغیر ہمارے مسئلے کوئی بھی حل نہیں کر سکتا، ساری کی ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔